فرمایا العالم من عرف قدرہ، عالم وہ ہے جو اپنی قدر و قیمت جانتا ہو۔ عالم ہمارے یہاں تو کہتے ہیں ظاہر علم دین کو مستقل اپنے لیے انتخاب کرنے والا، مثلا جیسے کوئی طالب علم ہو گیا، وہ مثلا نجف گیا ہے، قم گیا ہے، حوزات علمیہ گیا ہے، مدارس گیا ہے، اس کو ہم عالم تعبیر کرتے ہیں۔ ظاہر امیر المومنین عالم تعبیر فرما رہے ہیں وہ جو جانتا ہے، جو عقل مند انسان، چاہے وہ حوزہ گیا یا نہیں گیا۔ اس زمانے میں حوزات تھا بھی نہیں، حوزات تھے بھی نہیں اس طریقے سے۔ حضرت میثم تمار کھجور بیچتے تھے، عالم تھے۔ مثلا کوئی سبزی بیچتا تھا، عالم تھا۔ عالم کون ہے؟ جو اپنی قدر و قیمت جانتا ہو۔ کیا مطلب قدر و قیمت جانتا ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے نفس کو دنیا کے اوپر بیچوں تو میں نے اپنی قیمت کتنی لگائی؟ دنیا۔ تو میں یہ اپنی قدر و قیمت سے جاہل ہے۔ عالم وہ نہیں ہے جس کے پاس علم کا انبار ہے، علم کا ڈھیر ہے، وہ یا تو میوزیم ہے یا وہ بینک ہے۔ عالم وہ ہے جو اپنی قدر جانتا ہے۔ قدر جانتا ہے کیا مطلب؟ وہ جانتا ہے مجھے اس گناہ کے اوپر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا ہے، میری قیمت خدا کی محبت ہے، خدا متعال کی نظر لطف ہے، آخرت کے مقامات ہیں، میں کیوں اس کے اوپر اپنے آپ کو ختم کروں؟ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفُ قَدْرَهُ، اور جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اپنی قیمت نہ جانتا ہو، نہ سمجھے کہ مجھے کیوں خلق کیا ہے، نہ سمجھے کہ مجھے کس طرف چلنا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شخص، یعنی جس سے خدا کا سمجھ لیجیے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کہتا ہے اس کو چھوڑ، اس کا معاملہ ہم سے ختم۔ اور جیسے کہ روایت میں فرمایا خدا کبھی بھی ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، اپنی نظر لطف سے محروم نہ فرما۔ امیر مومنین فرما رہے ابغض الرجال کون ہے؟ بدترین شخص وہ ہے جس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، وہ راہ راست سے منحرف ہو کر کسی دلیل اور کسی رہبر کے بغیر چل کھڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کچھ لوگوں سے پوچھیں یہ تم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو؟ بس یوں ہی کیا مطلب؟ اس کا مطلب بہت خطرناک ہے، میں نے اپنی زندگی کے فیصلے کسی دلیل پہ نہیں کیے، یوں ہی چل رہا ہے معاملہ۔ امام فرما رہے ہیں مبغوض ترین انسان یہی ہے۔ کیوں یوں ہی چل رہا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی جو سب کر رہے تھے میں نے بھی کر لیا، یہ دلیل ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے جو معاشرے برے بنتے ہیں ظالموں کی وجہ سے نہیں بنتے، وہ چند فیصد ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بنتے ہیں جنہوں نے بلا دلیل ظلم کو قبول کر لیا، بلا دلیل زندگی گزار دی۔ بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ سب کر رہے تھے، یوں ہی کر لیا، میں نے زیادہ سوچا نہیں تھا اس پہ۔ کیوں نہیں سوچا؟ امام فرمانے تم بدترین شخص بن گئے، خدا کے نزدیک مبغوض ترین شخص۔ اب امیر مومنین فرمانے مبغوض کچھ بچا ہے، اس کو خدا پسند نہیں کرتا، کسی طرح پسند نہیں کر رہا۔ کون ہے وہ؟ کہ خدا نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا، وہ راہ راست سے منحرف ہو کر کسی دلیل کے بغیر چل کھڑا ہوا۔ آگے کیا ہوگا؟ ان دعیا الی حرث الدنیا عمل، اگر دنیا کے لیے بلایا جاتا ہے عمل کرتا ہے۔ وان دعیا الی حرث الآخرۃ کسل، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، زراعت کو کہتے ہیں حرث۔ اگر اسے کہا جاتا ہے دنیا کی کھیتی ہے، یہاں آؤ میرے ساتھ بزنس کریں گے، پیسہ کمائیں گے، تمہاری شہوتوں کو پورا کریں گے، بھاگا بھاگا آئے گا۔ اور جیسے ہی اس کو کہا جائے یہ کام کرو اللہ کی راہ میں بڑھیں گے، یہ کسل ہے، سست پڑ گیا، انکار نہیں کر رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں سست پڑ جاتا ہے، طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر، عمل ہی نہیں ہے کوئی، یہ مبغوض ہے، اللہ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ کأنما عمل له واجب علیہ، گویا دنیا کے جو کام یہ انجام دے رہا ہے وہ تو اس پر واجب ہیں، اور آخرت کے جن کاموں میں سستی کر رہا ہے وہ اس سے ساقط ہیں۔ تم پہ دنیا واجب نہیں تھی، تم پہ آخرت واجب تھی، آخرت کے لیے تم میں سستی کیوں ہے؟ دنیا میں اتنی چستی کیوں ہے؟ دنیا کو بھی تمہیں آخرت کے لیے کرنا تھا۔ میں اب جو بعض اوقات سوچتا ہوں، مثلا اگر میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے کہوں نا یہ تو دنیا کا سب سے برا کام ہے، آپ کے پاس بہت مارجن ہے، آپ کہیں یہ مثلا مولانا نے ایسے ہی کہہ دیا دنیا کا سب سے گندا کام ہے، ٹھیک ہے شاید سب سے گندا نہیں ہوگا، بیچ کا گندا ہوگا، تھوڑا گندا ہوگا، مولانا نے یوں ہی کہہ دیا، آپ کے پاس مارجن ہے۔ اگر امیر المومنین فرمائے کوئی مارجن ہے 1% بھی نہ ہوتا تو کیوں کہتے؟ جو صیغہ استعمال فرمایا ہے میں عربی میں دیکھ رہا ہوں، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ، سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے غصے کا شکار شخص یہ ہے، اس پہ سب سے زیادہ خدا کا غصہ آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ بلا دلیل زندگی گزار دی۔ زیادہ تر لوگ معاشرے میں کیسے ہیں؟ ایسے ہی ہیں۔ بھائی پوچھو تم نے یہ جو کیا، تم نے کوئی حق انتخاب استعمال کیا ہے؟ تم نے ایک چیز انتخاب کی ہے یہ کرنا ہے مجھے زندگی میں، کوئی دلیل نہیں، یوں ہی امام فرمائے تم سب سے بدتر ہو۔ کیوں سب سے بدتر ہے یہ؟ کیوں؟ یہ سب سے آسان شکار ہے ظالموں کا، سب سے آسان شکار ہے گناہگاروں کا، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔
امام نے فرمایا کہ انسان تین قسم کے ہیں، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات، وہمج رعا۔ ایک وہ ہے جس کے پاس دانائی ہے، اس دانائی کے نتیجے میں خدا نے اس کو ربانی بنا دیا۔ ربانی کیا بنا دیا؟ یہ اپنے رب کی طرف بڑھتا رہتا ہے، خود بھی رب کی طرف جاتا ہے، لوگوں کو بھی رب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ ہو گیا عالم ربانی۔ ضروری نہیں مولوی ہو، فرد عام فرد ہے لیکن ربانی ہے، سب کو رب کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہو گیا عالم ربانی۔ دوسرا کون ہے؟ متعلم علی سبیل النجات۔ اتنی ربوبیت اس کے اندر نہیں آئی ہے کہ سب کو رب کی طرف لے کر جائے، صرف ایک محنت کر رہا ہے، خود راستے پہ چل رہا ہے، دوسروں کو نہیں لے جا پا رہا، خود چل رہا ہے۔ چلو یہ بھی ایک اچھی کیٹیگری ہے، کم سے کم خود گمراہ تو نہیں ہو رہا، خود تو چل رہا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ فرمایا تیسرا وہ ہے جو گھاس ہے، گھاس پھوس۔ اس گھاس پھوس کے ساتھ کیا مصیبت ہے؟ جہاں ہوا چلتی ہے یہ وہیں بہ جاتا ہے۔ اس خطبے میں فرمایا یہ مبغوث ترین ہے۔ اب آپ مجھے تصور فرمائیے گا، ہمارے معاشرے کی یہی مشکل نہیں ہے کیا؟ حتیٰ آپ تصور فرمائیے اگر 15 سے 20% لوگ بھی کسی معاشرے میں اس مصیبت سے نکل آئیں، ہمج رعا سے نکل آئے، 15 سے 20%، وہ معاشرہ اصلاح ہو جائے گا، اس معاشرے میں صلاح آ جائے گی، فلاح آ جائے گی۔ کیوں؟ 15 سے 20% اس اللہ کے مبغوض ہونے سے باہر نکل آئے۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، ہم لوگ ہمج رعا نہ بنیں، دلیل سے کریں، جو کام کر رہے ہیں دلیل سے کریں۔ کیوں آپ نے یہ انتخاب کیا؟ کیوں آپ اس راستے کے اوپر چلے؟ کیوں آپ نے اس منزل کی طرف دیکھنے کی کوشش کی؟ دلیل ہونی چاہیے۔ بلا وجہ میں کوئی کام نہ کرے انسان۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا، یہ بنیادی ترین مسئلہ ہے۔ امام نے اس کو مبغوض ترین کہا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس میں ایک راز کھل رہا ہے ہمارے لیے۔ اب اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو حل کرنے کے لیے میں ایک عوامی طریقہ استعمال کرتا ہوں۔ کچھ تو علمی طریقے ہوتے ہیں نا، بہت ایکیڈیمکس ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ عوامی طریقے ہوتے ہیں۔ عوامی طریقہ کار کیا ہے؟ عوامی طریقہ اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کریں سوال کے ساتھ کریں، کچھ بھی کریں۔ کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے ٹی وی پہ، کیا نہیں دیکھنا ہے، اس بندے سے ملنا ہے، اس بندے سے نہیں ملنا ہے، یہ چیز خریدنی ہے، وہ چیز خریدنی ہے۔ کچھ بھی کریں زندگی میں ایک سوال کے ساتھ۔ وہ سوال کیا ہو؟ اس کام کو خدا پسند کرے گا؟ عوامی کام کچھ بھی کریں، کتنے بجے سوئیں گے، کتنے بجے اٹھیں گے، اس آدمی سے ملوں گا، اس آدمی سے نہیں ملوں گا، اس گاڑی میں بیٹھوں گا، اس گاڑی میں بیٹھوں گا، اس ملک میں جاؤں گا، اس ملک میں جاؤں گا، اس شہر میں رکوں گا، اس شہر میں۔ کچھ بھی کریں، یہ کپڑے خریدنا ہے، یہ فرنیچر خریدنا ہے، کچھ بھی کریں، ایک سوال کریں، خدا خوش ہوگا؟ ایک اور کام کر سکتے ہیں، یہ ذرا مشکل ہے، ایک اور کر لیں، خدا ناراض تو نہیں ہوگا؟ خوش کرنا کوئی کیا ممکن ہے کہ بھائی یہ ذرا مشکل ہو گیا، چلو پھر ایک اور کام کر لوں، یہ کام کروں گا، اس سے خدا ناراض تو نہیں ہوگا؟ خوش تو اس پہ ہوگا کہ میں اول وقت نماز پڑھوں، خوش تو اس پہ ہوگا کہ میں یہ کام کروں۔ فرض کرو میں کہہ رہا ہوں میں ضعیف انسان، شیطان نے میرے نفس کو دھوکہ دیا ہوا ہے، میرا ارادے میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے ایک اور کام کر لوں، یہ پوچھ لو، اس سے خدا ناراض تو نہیں ہوگا؟ ناراض تو نہیں ہوگا؟ یہ تو سوال کر لے کم سے کم۔ تو اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں بس یہ ایک سوال کر لیا نا عزیزان محترم، ہماری زندگی آسان، جس کا پتہ چل جائے کہ ہاں اس کام پہ خدا نہ کہ خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا، اب تو کرنا حماقت، اب تو آپ پھر اپنے پاؤں پہ کلہڑی مار رہے ہو۔ اس جگہ پر بلایا جا رہا ہوں شرکت کے لیے محفل میں، دوست احباب بیٹھے ہیں، صرف دوست احباب بیٹھے ہیں، کھانا پینا ہوگا، لوگ بیٹھیں گے، جاؤں نہیں جاؤں؟ ایک دلیل، آیا خدا پسند کرے گا؟ نمبر 1، چلو نہیں پتہ چل رہا۔ دوسری بات، خدا ناراض تو نہیں ہوگا؟ مثلا مجھے پتا ہے فاسقوں کا اجتماع ہے، دنیا داروں کا اجتماع ہے، یہ دنیا کی شو بازی کریں گے یہاں بیٹھ کر، اہل دنیا کے ساتھ بلا کسی سختی اور جبر کے، بلا کسی مجبوری کے بیٹھنا خدا پسند کرتا ہے؟ خدا کو ناپسند ہے۔ میں کیوں بیٹھ رہا ہوں؟ کیوں بیٹھوں؟ پھر اپنے آپ سے بس یہ ایک سوال کرتے رہیں، آسان سوال، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ البتہ میں عرض کر دوں اتنی آسان بھی نہیں ہوگی، سختی بھی آئے گی، سختی بھی آئے گی، چونکہ بعض اوقات یہ دنیا والے آسان نہیں چھوڑتے، پھر بعض اوقات دنیا والے سخت کر دیتے۔